اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باچا خان کے پیروکار کی حیثیت سے ہمیں یقین ہے خدا کے فضل و کرم سے ہمیں مار پڑے گی. ہمیں مار انہوں نے کافی مارا، لیکن پاکستان سے کہتے ہیں کہ ولی خان کی بات نہیں مانی تو نقصان اٹھانا پڑا، باچا خان کی بات نہیں مانی تو نقصان اٹھانا پڑا. آج عوامی نیشنل پارٹی کی بات مانو گے تو فائدے میں رہو گے، اگر آج بھی بات نہیں مانی اتنا نقصان اٹھاؤ گے کہ تم پھر قیامت تک جاؤ گے. پھر ایسا ہے کہ ہم اصولی طور پہ ہم اس ملک میں امن کے حوالے سے اقدامات جو بھی اٹھائے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے. افغانستان اور پاکستان کی جو مذاکرات جاری ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور اچھا ہوا کہ پاکستان اور افغانستان کی اگر بات نہیں بنی تو ثالث اس میں آ گئے، ترکی بھی اور ساتھ میں قطر بھی. اب ثالثوں نے یہ بات سنبھال لی ہے تو اس کو ہر صورت پہ امن و امان کی طرف لے کے جانا ہے. ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستانی ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے ملک سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ امن ہی میں ہماری بھلائی ہے. مذاکرات کو جاری بھی رکھے اور امن کے یعنی تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہوں. اب سنا ہے کہ ایران بھی اس کی بیچ میں آ گیا، یہ بھی اچھا ہوا. اگر ایران بھی آ گیا، چین بھی اس میں ہے، لیکن ایک مشکل اس میں ہے، لیکن اس وقت وہ بیان نہیں کی جا سکتی اتنے تھوڑے سے وقت میں. اب یہ صورتحال جو بنی ہے، یہ صورتحال ایک نئی عالمی جنگ کا نظارہ پیش کر رہا ہے. اگر چین اور امریکہ کے مفادات یہاں پہ ٹکراؤ میں ہو، ایران اور امریکہ کے مفادات ٹکراؤ میں ہو، روس اور امریکہ کے مفادات ٹکراؤ میں ہو. روس نے کل بیان دیا کہ مذاکرات کو ہر صورت میں کامیاب ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ روس بھی سپر پاور، چین بھی سپر پاور، امریکہ بھی سپر پاور، پاکستان بھی ایٹمی پاور، ایران بھی غیر اعلان شدہ ایٹمی پاور. لہذا یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پہلے سے کافی مشکل ہے. ہم اس لیے پونگ پونگ کر قدم رکھنا چاہتے ہیں. ہم مرکز سے بھی، چونکہ پارلیمان کو مضبوط کرنا ہوگا، پارلیمنٹ کے ذریعے آئین پہ عمل کرنا ہوگا، تمام آئین کے شقوں کے مطابق تمام ادارے اپنے ہی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں گے، اور اسی طریقے سے پروونشل اٹانومی تمام صوبوں کو ملے گی، اور NFC وقت پہ ہوگا، اور جو فیصلے ہمارے ساتھ کیے گئے ہیں ان کو کسی طور رول بیک نہ کیا جائے، اور صورتحال کو اس طریقے سے کہ سارا ملک یک زباں ہو کہ ہمیں امن چاہیے، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات چاہیے، ہمیں کسی بھی جنگ میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، 45 سال یہاں پہ خون رستا رہا، بستا رہا، اور ہم مرتے رہے. لہذا ہم اس خان زیب صاحب کی جو ریفرنس ہے، یہ وہ خان زیب صاحب ہے، شہید خان زیب صاحب کے ابتدا میں نے کہا کہ ہم اپنے اس شہید کے اس دن پہ یہ عہد کرتے ہیں کہ اس نے امن کے لیے جان نچھاور کی، اس قوم کے حقوق کے لیے جان نچھاور کی، اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے جان نچھاور کی، اپنی تہذیب، تمدن، ثقافت کے لیے جان نچھاور کی. ہم بھی اسی راستے کے لوگ ہیں، ہم بھی باچا خان کے پیروکار ہیں، وہ بھی باچا خان کے پیروکار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باچا خان کے پیروکار کی حیثیت سے ہمیں یقین ہے خدا کے فضل و کرم سے ہمیں مار پڑے گی. ہمیں مار انہوں نے کافی مارا، لیکن پاکستان سے کہتے ہیں کہ ولی خان کی بات نہیں مانی تو نقصان اٹھانا پڑا،
باچا خان کی بات نہیں مانی تو نقصان اٹھانا پڑا. آج عوامی نیشنل پارٹی کی بات مانو گے تو فائدے میں رہو گے. اگر آج بھی بات نہیں مانی اتنا نقصان اٹھاؤ گے کہ تم پھر قیامت تک جاؤ گے. لہذا ہم بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, بڑے سلیقے سے بات کرتے ہیں کہ امن ہر صورت میں چاہیے اور امن کے لیے ہمیں تگودو کرنے چاہیے. اور مرکز سے کہتے ہیں کہ صوبے سے اچھا سلوک رکھے, صوبے سے کہتے ہیں کہ مرکز سے اچھے تعلقات رکھے تاکہ ہمارے صوبے کے مسائل حل ہوں. اور جو بھی بات ہو وہ ایک یعنی نشست میں بیٹھ کے فیصلہ ہو. اور صوبائی حکومت اور مرکز حکومت سیاست کی بات نہیں کر رہا, اس دھرتی کی بات کر رہا. وہ اس طریقے سے اپنے تعلقات قائم رکھے کہ ہمارے 18ویں ترمیم میں رکاوٹ نہ بنے, NFC وارڈ میں رکاوٹ نہ بنے, پولیس کے جو ایکوپمنٹ سے اس میں رکاوٹ نہ بنے, یہاں پہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہیں اس میں رکاوٹ نہ بنے. یعنی حکومت اپنی وہ آئینی ذمہ داری پوری کرے کہ یہاں پہ مرکز سے, اور مرکز کو چاہیے کہ وہ بھی آئینی اپنی ذمہ داری پوری کرے اور صوبے کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش نہ کرے. اور صوبوں کو بھی یہ بتانا چاہتے کہ وہ مرکز سے اتنا نہ لڑے کہ صوبے کو تباہ کر دے. دونوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہوش کے نہ ہوں لوگ, یعنی باہر کے دشمن کافی ہیں, اندر کیوں لڑنا چاہتے ہو. یہی وہ بات تھی کہ آج اس امن یعنی خان زیب صاحب کی شہادت کے موقع پہ ان کو یاد دلانا تھا. اور میں جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی زندہ وہ لوگ رہتے ہیں جن کا کردار زندہ ہو. ہم کردار کے لوگ ہیں, ہم زبان کے غازی نہیں ہیں. ہم کردار کے غازی ہیں, ہم میدان میں ڈٹے ہوئے لوگ ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں امن چاہیے, پاکستان میں امن چاہیے, پڑوس میں امن چاہیے, کسی سے کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لڑائی میں کسی کی خیر نہیں ہے. اور عوامی نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ بندوق سے مسئلے حل نہیں ہوتے, مل بیٹھ کے مذاکرات سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور وہ طریقہ اپنایا جائے جس سے مسائل حل ہوں اور یہاں پہ مزید بگاڑ پیدا نہ ہو. ہم اسی میں پاکستان میں امن کے لیے پاکستان کے تمام حکمرانوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے اور ٹھیک یعنی صوبوں سے لڑائی نہ لڑے, دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ٹھیک اقدامات اٹھائے. اور صوبے سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی دہشت گردوں کے خلاف ٹھیک اقدامات اٹھائے. اور اسی میں ہم یہ آپ کے ساتھ, چونکہ میں تقریر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ میں نے اس لیے لمبا کیا کہ شاید ایمن ولی خان صاحب اس دوران آ جائے, لیکن وہ نہ آ سکے. نو زه تاسو ټول ملګري چونکې ما په خپلې حساب باندې کوشش وکړو که زه نوره خبرې داسې کوم نو هغه مناسب بني, خو زه تاسو ټولو ملګرو ته دا وایم چې په دلته د وکیلانو الیکشن شو په دې صوبه کې چا وګټلو, اکثریت عوامي نیشنل پارټۍ وګټله. په خبره پوهېږئ که نه په اردو پوهېږئ, په پښتو نه پوهېږئ. دا دلته چې د صوبه کې د وکیلانو الیکشن وشو دې کې عوامي نیشنل پارټۍ په اکثریت وګټله. اوس پرې لږ لږ پوه شئ, په خوشحالۍ هم نه پوهېږئ. دا ګرانو چې د علم او د عقل خاوندان فیصلې کوي هغه بیا عوامي نیشنل پارټۍ لوټ ورکوي. مونږ به خلک داسې پوهیو لکه چې خانزیب خپل کوشش کوو او شهید مولانا خانزیب صاحب مونږ ته چې کوم مطلب طریقه پرېښې ده مونږ به هغه کوشش کوو چې خپل ملګري په دې خبره باندې پوه کړو. او زه تاسو ته وایم ټیک ته حالات به هر سر سي چې په دې پاکستان کې دننه غیر جانبدار صفا او په حقیقت کې الیکشن کیږي. عوامي نیشنل پارټي به الیکشن ګټي او مخالفین به الیکشن بیلي. زه په دې ورځ د ټولې پارټۍ ملګرو ته خواست کوم چې تاسو په ضلعو کې
همدغه رنګ چې کوم دی خپل اکټیویټیز جاري وساتئ. تاسو د خپل خلکو سره د رابطې همدغه رنګ چې کوم دی خپل چې طریقې کار دی دا جاري وساتئ، ځکه چې په رابطو باندې کار کېږي، خلکو ته په رسېدو کار کېږي، او دلته د لوکل باډیز حوالې سره هم حالات جوړېږي، او د جنرال الیکشن په حواله باندې هم کله کله داسې او داسې کېږي، سړی ویږي نوس به کېږي او بیا به کېږي. لہذا په دې بنیاد باندې تاسو دا ناس ملګري خو ما سره دا خبره کولی شي که نه چې د مولانا خانزیب شهید چې کوم ریفرنس دی په دې ما سره لوس کوئ چې تاسو به دا خپل دا کار جاري ساتئ. یاره زما بس سوې مدد مې دی، سم لاس اوچت کوي ځکه نیم نیم مو اوچته وه، سم اوچت کوي سم، او دا کیمرې ورته مخامخ کوي چې دا لږ کسان دي چې دی کې څه فرق دی، سم اوچت کوي. ودرېږئ که نه، لږ تاسو هم تنګ شوي یئ، ودرېږئ چې لږ تازه شئ، ودرېږئ او دومره وغربوئ چې مخالفین یې واورئ. سم ګرانو ملګرو، ای پښتنو، ای لیونو پښتنو، ای تسنه شوي پرګنو پښتنو، راځئ چې کور کې معرکه شو سره، د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره، دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو، او دا د ظلم زور خوړلی ګلستان بدل کو. خدای م ښاد آباد او خوشحاله.